آداب 11ویں جماعت کے طلاب، پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈرامہ اور اس کے آغاز و ارتقاء سے متعلق بات کی تھی۔ آج ہم ڈرامہ محلے کی ہولی کا خلاصہ پیش کریں گے، جس کے مصنف اطہر پرویز ہیں۔ تو جو ڈرامے میں کام کرنے والے افراد ہیں، پچھلے لیکچر میں ہم نے ان کے ناموں کو جانا جو اس ڈرامے میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیکچر میں میرے پیارے بچوں، ہم اس ڈرامے کا مختصر سا خلاصہ بیان کریں گے، تاکہ خلاصہ پڑھنے سے یہ پورا کا پورا ڈرامہ آپ کے ذہن میں اتر جائے گا اور آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ یہ ڈرامہ جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، یہ ڈرامہ کس بنیاد پر لکھا گیا اور اس ڈرامے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلیے اب ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ تو خلاصہ اس کا اس طرح ہے، شروعات اس کی اس طرح ہوتی ہے: جو ہی پردہ کھلتا ہے، سوتردھار جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے پنڈت نہرو کی وصیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وصیت میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ گنگا خاص ہندوستان کا دریا ہے اور یہاں کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کو پاک سمجھتے ہیں۔ یہ دریا ہندوستان کی قدیم تہذیب کی نشانی ہے، اور اس کے متعلق وہ پڑھ رہے تھے، یعنی کہ گنگا دریا کے متعلق وہ پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں نٹی تیزی سے اندر داخل ہوتی ہے اور سوتردھار سے کہتی ہے کہ کیا تو گیتا کا پاٹھ پڑھ رہا ہے؟ کیا یہاں گیتا کا پاٹھ ہو رہا ہے؟ سوتردھارا جواب دیتے ہیں، نہیں جی، کوئی گیتا کا پاٹھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو پنڈت نہرو کی وصیت ہے، کبھی پڑھی ہوتی تو جان لیتی کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد باتوں میں نیٹی اور سوتردھارا میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اپنے وطن کے بارے میں کوئی تاریخی ڈرامہ پیش کیا جائے، اور آخر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ شہباز خان اور لالا جی کی دوستی کا ڈرامہ کھیلا جائے۔ کیا بچوں؟ آخر ان دونوں کے درمیان یہ فیصلہ ہوتا ہے، یعنی نیٹی اور سوتردھارا کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے کہ شہباز اور لالا جی کی دوستی کا ڈرامہ کھیلا جائے۔ اس کے بعد بچوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ڈرامہ میں کام کرنے والے اداکاروں کو اپنا نیا کام کرنے کو دیا جاتا ہے۔ لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور سوتردھارا حاضرین کے سامنے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ نے ٹیگور کا نام سنا ہوگا۔ اس بڑے شاعر نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ نہیں ہے، صدیوں پہلے مسلمان اپنی مذہبی اور تہذیبی میراث لے کر آئے ہیں اور اس کا جزو بن رہے ہیں۔ ہندوستان کسی ایک مذہب یا نسل کے لوگوں کی جاگیر نہیں ہے، یہاں مختلف مذہبوں اور تہذیبوں کو مل کر اور محبت کی زندگی بسر کرنا ہے۔ اتنی دیر میں شہباز خان کے گھر کی عورتیں آتی ہیں اور وہ لالا جی کی عورتوں کی ٹولیوں میں مختلف قسم کی باتیں کرتی ہیں، یعنی کہ یہ دونوں اب گھر کے افراد ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک ٹولی بناتے ہیں، ایک جماعت بناتے ہیں اور آپس میں باتیں شروع کرتے ہیں۔ سوشیلا لالا جی کی لڑکی خالدہ شہباز خان کی لڑکی سے ملتی ہے، گویا کہ سوشیلا لالا جی کی لڑکی ہوتی ہے اور خالدہ شہباز خان کی لڑکی ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ خالدہ اپنا بنا ہوا ایک سویٹر
اس کو دکھاتی ہے اپنی سہیلی کو جو اس نے لالا جی کے لیے بنا ہے اور جس کو اس نے محنت اور لگن کے ساتھ بنا ہے، اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے لالا جی خالدہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سویٹر پہنتے ہیں۔ اس سے پہلے اس نے اپنے والد کے لیے اسی قسم کی اور اسی رنگ کا سویٹر تیار کیا ہوتا ہے، یعنی بنیان، تاکہ لالا جی اور شہباز خان کی دوستی پکی ہو جائے اور ان کی دوستی اتحاد کا ایک زندہ ثبوت ہو۔ لالا جی خالدہ کی امی سے پوچھتے ہیں کہ شہباز خان خالدہ کا باپ میرے لیے کیا پیغام دے گیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ کل اتوار ہے، نہر پہ پکنک کے لیے جانا ہے، اس لیے آپ تیار ہو جائیں۔ لالا جی کہتے ہیں کہ شہباز خان کی پکنک بھی کیا خوب ہوتی ہے، آندھی آئے طوفان آئے مگر پکنک پر جانا ضرور ہے، کیونکہ یہ پکنک دوستی کی علامت ہے اور کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ خالدہ بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرتی ہے۔ اسی طرح یہ ڈرامہ آگے بڑھتا ہے۔ لالا جی گھر پر ہوتے ہیں، اس کی بیٹی سوشیلا اس کا سویٹر تلاش یعنی بنیان تلاش کرتی ہے اور ڈھونڈ کے نکال لیتی ہے۔ اتنے میں میر صاحب آتے ہیں اور وہ لالا جی اور شہباز خان کی دوستی میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ میر صاحب ان دونوں کے دشمن بن جاتے ہیں تاکہ ان دونوں کے درمیان دوستی آگے نہ بڑھ سکے اور دونوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے اور یہ لوگ ایک دوسرے کے قاتل ہو جائیں۔ اسی دشمنی میں میر صاحب کا ہاتھ ہوتا ہے جو ان دونوں کی دوستی کو نہیں چاہتا تھا۔ شہباز خان ایک شریف آدمی ہوتے ہیں اور سارے محلے کو اس کی شرافت کا اعتراف تھا، اور اسی طرح لالا جی بھی ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر میر صاحب لالا جی کو کہتے ہیں کہ شہباز خان نے تمام محلے میں یہ بات بتا دی کہ لالا جی کے گھر کا سارا خرچہ شہباز خان برداشت کرتا ہے۔ تو یہی بات جو سنی تو لالا جی آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے، یہ بات شہباز خان نے کیوں کی؟ لالا جی اور شہباز خان کے گھر کے افراد بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں، گویا کہ اب ان کے درمیان میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دشمنی کس نے ان میں پیدا کر دی؟ یہ میر صاحب نے ان دونوں میں پیدا کر دی، گویا کہ میر صاحب ان کے دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی دوستی آگے نہ بڑھے۔ ادھر ہولی کا تہوار منانے کے لیے گاؤں کے سب لوگوں سے چندہ لیا جاتا ہے، مگر لالا جی شہباز خان سے کوئی چندہ وصول نہیں کرتے ہیں، اور جب ہولی کا جشن منانے کا موقع آتا ہے تو شہباز خان اور اس کے گھر کے تمام افراد ہولی کے محل میں آتے ہیں۔ ہولی کی آگ جلانے کی تیاری ہو رہی تھی تو شہباز خان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دیکھوں کون ہولی کو آگ لگا دے گا، کیونکہ میرا چندہ مجھ سے نہیں لیا گیا ہے۔ پھر اس کا آخری سین شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو ڈرامہ ہے اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ آخری سین کیا ہے؟ آخر شہباز خان گھر آ جاتا ہے اور گھر سے کرسیاں، دروازے اور الماریاں توڑ کر لاتے ہیں اور ہولی کی لکڑی میں ڈال دیتے ہیں۔ محلے کے لوگ جب دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو امڑ جاتے ہیں، اور لالا جی کہتے ہیں کہ اس میں خالدہ کا جھولا بھی ہے، اور شہباز خان کے پاس جا کر اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ شہباز خان جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنا چندہ ادا کیا ہے۔ محلے کا بوڑھا حلوائی کہتا ہے کہ دونوں کا جگرا ختم ہو گیا اور دونوں کو ہاتھ ملانے کو کہتا ہے کہ آپس کی لڑائی اچھی نہیں۔ پھر ان دونوں کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے، دونوں گلے مل جاتے ہیں اور میر صاحب کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ سب کو کہا جاتا ہے کہ اپنے جگری آگ میں ڈال دو اور آپس میں امن قائم کرو، آپس میں اتحاد قائم کرو۔ شہباز خان اور لالا جی کے گھر کے تمام افراد، بچے اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں اور ان کی دشمنی دور ہو جاتی ہے، اور پھر پہلے کی طرح شیر و شکر ہو جاتی ہے۔ لالا جی اور شہباز خان پھر پکنک پر جانے کی تیاری کرتے ہیں اور ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہی ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے اور لوگ گھر چلے جاتے ہیں
تو لوگ جب گھر چلے جاتے ہیں تو اس طرح یہ جو سوتا دار ہوتا ہے وہ داخل ہوتا ہے اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے، بس ان دونوں کی اب ہو گئی دوستی، اب تماشا ختم ہو گیا، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ نیتی سے کہتی ہے تم پردہ گراتے ہو یا تماشا دیکھنے والوں کو بھگا رہے ہو، جلد گرا پردہ۔ سوتا دار دوڑ کر پردہ گرا دیتا ہے اور اس طرح یہ ڈرامہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے 11ویں جماعت کے طلاب، اس محلے کی ہولی کا بنیادی پیغام کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محلے کی ہولی ڈرامہ لکھت اطہر پرویز دراصل چند کرداروں کے ذریعے ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں ہندو مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر بہت بڑے ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے محلوں سے ہی نئی دوستی، بھائی برادری، مذہبی رواداری، یکجہتی اور ہندو مسلم سکھ اتحاد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ دن دور نہیں جب سارا بھارت مذہبی فتنہ پرستی اور تعصب سے صاف و پاک ہو کے رہے گا۔ اس ڈرامے میں ہندوستان کی قدیم گنگا جمنی تہذیب کا سرمایہ ملتا ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو زمانہ حال میں سے گزر کر مستقبل کے سمندر کی طرف بہتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس ڈرامے میں یہ پیغام ملتا ہے کہ سارا ہندوستان صبح کی روشنی میں جگمگا اٹھے اور رات کی سیاہی میں مسکراتے رہے۔ ایسا تب ممکن ہے جب مہان بھارت کا ہر ذی فہم ذی عزت شہری آپس میں امن و امان سے رہے، اور یہی سب کچھ ڈرامے میں ملتا ہے، اور امن و امان کا اعلان ہی اس ڈرامے کا بنیادی پیغام ہے میرے پیارے بچوں۔ اسی طرح اس ڈرامے میں کچھ نسوانی کردار بھی ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے متعلق ہم تھوڑی سی جانکاری حاصل کریں گے۔ ایک ہے آنٹی، یہ ایک تیز طبیعت والی عورت ہوتی ہے جو کبھی کبھار لڑنے جھگڑنے کی طرف راغب ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک نسوانی کردار کا نام ہوتا ہے خالدہ، ایک نہایت شریف عورت ہوتی ہے جو اپنی سوجھ بوجھ اور لیاقت سے سب کو پیاری ہے اور سب اسے محبت سے پیش آتے ہیں۔ پھر لالا جی کی بیوی نہایت گھریلو قسم کی عورت ہوتی ہے مگر اپنے شوہر سے کبھی کبھار غصہ بھی کرتی ہے۔ خالدہ کی امی یہ اپنی بیٹی کی طرح ہوتی ہے اور ہر ایک کو اپنی ہی اولاد کی طرح سمجھتی تھی۔ سوشیلا ایک چالاک عورت ہوتی ہے، ایک چالاک عورت کا کردار ہوتا ہے اس ڈرامے میں۔ دوسروں کو اچھی نصیحت کرنے کی صلاحیت اس سوشیلا میں موجود ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، ایک اور سوال ہے کہ تضاد یا تصادم ڈرامہ کی جان ہوتی ہے۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ محلے کی ہولی میں کہاں پر آپ کو تضاد نظر آتا ہے۔ اس ڈرامے میں سب سے پہلا تضاد سوتر دار اور نیتی کے درمیان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ طے نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم ہولی کے موقع پر کس قسم کا ڈرامہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ تضاد پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا تضاد اس وقت پیش آتا ہے جب محلے کی ہولی منانے کے سلسلے میں جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور تضاد پیدا ہو جاتا ہے جب ڈرامہ کے دو دوستوں کے درمیان پکنک منانے کی بات آتی ہے۔ اور سب سے بڑا تضاد تب پیدا ہوتا ہے جو کہ تصادم کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے جب دو دوستوں کی دوستی میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آگ لگائی جاتی ہے، اور تب بھی ایک تضاد پیدا ہوتا ہے جب کہ ہولی کی آگ جلانے کی بات سامنے آ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ تھا اس ڈرامے کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہم نے کی۔ تو اللہ نے چاہا آگے پھر آپ سے لیکچرز شیئر کریں گے، تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔